سورۃ الفرقان آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں عباد الرحمن کی اعلیٰ اور عمدہ صفات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ رحمان کے بندے ان اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے، مزید چند ایسی صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں ایمان والوں کے اندر۔ ایک صفت یہ ہے، فرمایا کہ جب رحمان کے بندوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ان آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد دلائے جاتے ہیں، تو وہ اس میں سوچ و بچار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس سنا اور اس کے اندر اندھے اور بہرے ہو کر گر پڑے، اس میں وہ خوب اچھے طریقے سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے سامنے آئیں تو اس کے اندر غور و فکر کرے، جب اللہ کا کلام اس کے سامنے پڑھا جائے تو اس کے اندر غور و فکر کرے۔ یہ نہیں کہ بس اس کو صرف اور صرف چومنا چاٹنا ہے اور نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ ہر لحاظ سے اس سے محبت کرنی ہے۔ اور محبت کا اعلیٰ درجہ اور مقام ہے یہی کہ انسان اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ان آیات کے اندر۔ جب بات سمجھ آ جائے تو پھر تا حیات اس کا پابند ہو جائے۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے اہل و عیال کے متعلق، کہ اللہ تیرے حکم سے میں نے نکاح کیا، تو نے مجھے بیوی عطا فرمائی، مجھے صاحب اولاد کیا، تو میری بیوی کو اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایسی اولاد میری نہ ہو جو باعث عار ہو، باعث شرمندگی ہو، اور میں ہر وقت پریشان رہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے خود ایسا بنا دے کہ میرے آنے والی نسلیں اور نسلوں کے نسلیں وہ مجھے بطور مقتدا، پیشوا اور میری مثالیں دیں کہ دیکھو جی ہمارا جو وہ دادا تھا، جو ہمارا وہ نانا تھا،
وہ جو ہمارا ابا تھا وہ اتنا نیک تھا، اتنا اچھا تھا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ایک مثال بن جاؤں۔ کتنی پیاری صفات ہے، اور یہ ساری کی ساری صفات انسان اپنے اندر خود پیدا نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ ایمان والے ہیں جو مجھ سے یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ ہمارے بیویوں کو ایسا بنا، ہمارے بچوں کو ایسا بنا دے، ہماری نسلوں کو ایسا بنا دے، مجھ سے خود مانگتے ہیں۔ جن کے اندر یہ تمام اعلیٰ صفات پائی جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو آخرت کے اندر جنت ملے گی، بالا خانے ملیں گے، جس میں کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کو تحفے ملیں گے اور سلام ملیں گے، بس وہاں پر عیش ہی عیش ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ اس کے بعد اب آخری آیت سورۃ الفرقان کی، یوں سمجھ لیں کہ جیسے پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو آخری آیات ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہوتی ہے۔ اب کتنی اعلیٰ صفات، تقریباً 4 یا 5 درس ہو گئے اس موضوع پر۔ یہ تمام کی تمام صفات رحمان کے بندوں میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن کے اندر ہوں گی تو ان کو یہ اعزاز ملے گا، جنت کی دائمی نعمتیں، راحتیں، سب کچھ نصیب ہوگا۔ پھر آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ایسا نہیں بناتا جیسا اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھا بنتا ہے تو اس کی اچھائی اسی کے کام آئے گی۔ بس یہ ایک بہت زبردست بات ہے، کیونکہ وہ صمد ہے، بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمارا بھلا ہے، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اگر ہم روزے رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا ہمارے کہنے سے سب سے بڑا ہوا ہے؟ وہ تو ہے ہی سب سے بڑا، کوئی کہے نہ کہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو کیا ہمارے کہنے سے وہ ذات پاک ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ذات تو ہے ہی پاک۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کوئی نہ بھی کہے پھر بھی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، مجھے کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ تمام اعلیٰ صفات تمہارے اندر ہوں گی تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، جنت ملے گی تو تم نے جنت میں مزے کرنے ہیں، مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کوئی بندہ ان صفات کو نہیں اپناتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس سے پش ڈالتا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی پھر بھی پرواہ نہیں۔ کوئی جنت میں جائے، کوئی جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے کیا غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ اس راستے پر بھی چل سکتا ہے، اس راستے پر بھی چل سکتا ہے۔ میری چاہت یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چل، یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ لیکن اگر تو نہیں چلتا، تو جان بوجھ کر جہنم کے گڑھے کے اندر جانا چاہتا ہے تو جا۔ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ جب ہم محتاج بن کر اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، یہ تمام صفات جو تجھے پسند ہیں، تو توفیق دے کہ ہم ان پر پورا اتریں، ہم اس کو اپنا سکیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے رب کی آیات، لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے اس پر، صما و عمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یقولون، جو یوں کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، عطا کر ہمارے لیے ہماری بیویوں میں، ہماری اولادوں میں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے متقی لوگوں کے لیے پیشوا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، کہ یہ بدلہ دیے جائیں گے بالا خانہ کے،
غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، اس سے مراد بالا خانے، جنت کے بالا خانے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کے اندر صبر سے کام لیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور انہیں ان بالا خانوں کے اندر ملیں گے تحفے اور سلام، خالدین فیہا، ان بالا خانوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، بہترین اچھی جگہ ہے ان کی قرار گاہ بھی اور ان کی قیام گاہ بھی۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو تمہارا اس کو پکارنا، یعنی کہ تم اس کو پکارتے ہو، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے، فقد کذبتم، پس تحقیق تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب اس کا جو عذاب ہے وہ چمٹنے والا ہے، جو تکذیب کرتا ہے تو وہ عذاب سے تو بچ نہیں سکے گا۔ پہلی صفت جو آج کے درس میں ہے یہ بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو اس پہ اندھے ہو کے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، بلکہ اس کے اندر سوچ و بچار کرتے ہیں۔ تو اس آیت نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آیات ہیں، آیات قرآنی، تو اس کی ہم تفسیر میں اگر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس میں احادیث کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو ہر ایک انسان خود بخود نہیں سمجھ سکتا، ان کو یاد دلایا جاتا ہے۔ تو یاد دلانے والا کوئی استاذ ہوگا نا، کوئی معلم ہوگا جو بتائے گا بھئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں فلاں حدیث پاک ہے، اس حدیث کی تشریح کے اندر فلاں حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔ اور یوں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو عربی زبان کے اندر ہے، جس کو عربی زبان آتی ہی نہیں وہ خود بخود کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام، یہاں تک کہ کپڑے سلائی کا کام، یعنی کہ ایک عام کام، اس کے لیے کوئی ایم اے اور ایم فل پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کام بھی بغیر استاد کے کوئی بندہ بھی خود بخود نہیں سیکھ سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو کر سکتا ہے بھی کرنا کیا ہے؟ کپڑے کاٹنے اور دوبارہ سی دینے، تو بھی کاٹ دو پھر دیکھو سلتے ہیں دوبارہ۔ صرف وہی یہ کام کر سکتا ہے جس نے سیکھا ہے، یہ نہیں کہ بس کینچی اٹھا لو اور شروع ہو جاؤ، ایسے نہیں کاٹنا، مخصوص زاویے سے جہاں سے وہ نشان لگائیں گے، پیمائش کریں گے، پھر وہ کاٹیں گے، اور جتنی پیمائش ہم ان کو بتاتے ہیں جب وہ لیتے ہیں سوٹ سلے سلا بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو بغیر استاد کے کوئی درجے کا کام کر سکتا ہے؟ اچھا، بغیر استاد کے کوئی بندہ آج تک ڈاکٹر بنے؟ کہتی میں نے کتابیں پڑھی ہیں جی، نیٹ سے میں نے سرچ کیا اور میں تو زبردست قسم کا ایم بی بی ایس ڈاکٹر، کیا اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ کوئی اس کے پاس جا کے دوائی لینے کے لیے کبھی بندے مار ڈاکٹر ہے؟ نہ ایسے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ ایسے کوئی حکیم بن سکتا ہے جی بیٹھے بیٹھے بس میں نے سارا کام کر لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جوتے گانٹھنے کا کام بھی بغیر استاد کے ممکن نہیں ہے، انجینئر بننا بھی استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر میٹرک پاس کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود میٹرک پاس کر گیا، ایک استاد نہیں 20 استاد بھی اس میں شامل حال ہوتے ہیں، اس کو نرسری سے لے کر اس کی 10ویں جماعت تک پتہ نہیں کتنے 100 استاد اس کے آ گئے، اس سے جی میں نے میتھ پڑھا جی، اس سے میں نے انگلش پڑھی، اس سے میں نے فلاں چیز پڑھی ہے، یعنی کہ ہر مضمون کا الگ ایک استاد ہے۔ ایک استاد بھی دعویٰ نہیں کرتا بھئی سارے سنوں کی چھٹی کرا دو، یہ سارا کام میں خود کروں گا۔ ہسپتال میں جاؤ جی ڈاکٹر صاحب ہاں بھی کیا بیماری ہے؟ بھئی میرے گلے میں درد ہے، تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ فلاں اس کے پاس جاؤ، وہ گلے کا بیٹھا ہوا۔ اچھا پیٹ میں درد ہے، ادھر نہ جاؤ بھائی فلانے کے پاس جاؤ۔ اب آنکھوں کا الگ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، گلے کا الگ بیٹھا ہوا ہے، دانتوں کا الگ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندہ کہ جی کوئی مسئلہ ہی ہے،
گردن سے اوپر اوپر دے، دانت کتنے دور ہے اور آنکھیں کتنے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، بس میں آنکھ بھی سیٹ کر دوں گا اور دانت بھی، تو پھر دانت نکلوانے جاؤ گے تو آنکھ نکالے گا، ہے نا ایسی بات؟ یعنی کہ ایک انسان کے جسم کا ایک ڈاکٹر نہیں ہے، کئی ڈاکٹر ہیں، ہر بیماری کا الگ الگ ڈاکٹر ہے، اور وہ کیا خود بخود بن گیا ہے؟ کتنے اس نے محنت کی ہے، کتنے اس نے استاد پکڑے تب جا کر وہ ڈاکٹر بنے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ اتنا لاوارث ہے کہ بس جس کا جی چاہے وہ مفسر قرآن بن کے بیٹھ جائے؟ کیا اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے، جو احادیث کی شکل میں ہے، کیا وہ اتنے لاوارث ہیں کہ جس کا جی چاہے کہتے جی بس میں محدث کبیر بن کے بیٹھ گیا؟ مفسر بننا، محدث بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کل جو یہ نام نہاد مفکر اسلام اور مفسر قرآن اور محدث بنے ہوئے ہیں، ان کا پس منظر اسی قسم کا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ جی میں نے تو نیٹ سے سارا کام دیکھا ہے، میں نے ساری کے ساری سرچ کر لی ہے جی، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت بڑا سکالر بن گیا ہوں، بڑا مفسر بن کے بڑا محدث بن گیا ہوں۔ جس طریقے سے یہ ڈاکٹر خود بخود اگر بنے گا تو وہ بندے مارے گا، اسی طریقے سے جو خود بخود مفسر بن جائے گا کسی استاد کے بغیر، نہ کسی دن وہ مدرسے میں گیا نہ کسی کو استاد بنایا، کہتے جی بس میں بن گیا ہوں سب کچھ، پھر وہ لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا۔ اور آج کل بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے باقاعدہ، صرف کر نہیں رہے، وہ بہت بڑا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک چیز ان کو نہیں مل جائے ان کے لیے نہیں ہے نا۔ جو ایک بندہ مدرسے میں 10 سال 12 سال 14 سال تک وہ کورس کرتا ہے، پڑھتا ہے، دورہ حدیث تک اس نے تمام احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث اس کو پڑھانے والے تھے، اور پھر عربی زبان شروع سے وہ لے کر 10 سال تک وہ پڑھتا رہتا ہے، اس میں صرف ہے، نحو ہے، علم کلام ہے، علم بیان ہے، علم معانی ہے، یعنی کہ بڑے علوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں، کئی اس کے مفہوم ہوتے ہیں، کئی اس کی تفسیریں ہوتی ہیں، تو یہ عربی زبان پر عبور ہوگا تب جا کر اس کو عربی زبان سمجھ آئے گی۔ اب ایک بندہ اتنا لمبا عرصہ وہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کو تو ایک استاد نے بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا بتاتا ہے یہ مطلب ہے، اس نے ایک بات 10 سن رکھی ہے، اس کے لیے تو یہ نئی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو نہ مدرسے میں گیا، نہ اس نے کسی سے کچھ علم حاصل کیا، اور از خود اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب لگ گئی، وہ بھی اردو والی، اب اسے یہ نہیں پتہ لکھنے والا کون ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کے ذہن میں تو یہ نئی بات ہے، اچھا میں نے تو نئی بات سنی ہے، اب اس کو یہ نشہ چڑھ گیا کہ یہ نئی بات میں لوگوں کو کیسے سناؤں۔ لوگ جب سنیں گے نا وہ کہیں گے جی دیکھو جی علماء نے آج تک بات بتائی نہیں جو اس نے ہمیں بتا دی ہے۔ وہ نئی بات کے چکر میں وہ خود بھی بڑا پہلے پریشان اور حیران ہوا تھا، اور اگلے بندے بھی حیران پریشان ہو گئے کہ واقعی تو نئی بات ہے۔ لیکن نئی بات بتانا ضروری جو نہ ہو، یہ تو نہیں کہ ہر بات بتانا ضروری ہے۔ اب جو علماء کرام ہیں ان کے ایک مزاج ہوتا ہے، ان کو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے بھی کون سی بات بتانی ہے کون سی نہیں بتانی۔ یہ نہیں کہ علم چھپانے کی باتیں ہیں، یعنی جو بات نجات والی آئے گی کہ اس پر نجات کا دار و مدار ہے، وہ بات کوئی عالم چھپا نہیں سکتا۔ لیکن ایک غیر ضروری بات ہے جس کا امت کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے متعلقہ وہ کیس ہے ہی نہیں، تو اس کی تشریح ضروری ہے۔ لیکن جو خود بخود یہ خود ساختہ مفسر بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ آج کل وہ ایک مرزا صاحب، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اچھا یہ ہمارے دوست ان کو فالو کرتے ہیں جی، ان کے ماشاءاللہ، تو یہ ان کی باتوں سے بڑے متاثر ہیں، اس لیے میں پہلے پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ مرزا، کوئی اس کو مرزا جیل میں کہتا ہے، کوئی اس کو مرزا جان میں کہتا ہے، پتہ نہیں ہے کیا چیز، بہرحال جیل میں، کبھی یہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن یہ ہے کہ یہ پرانا دین اس کی چھٹی، آج کل نیا دین آ گیا ہے، اور کہتے ہیں جی بابے تو شاہی کچھ نہیں، آپ اس کا نا یہ آج کل یہ بڑا شوشہ چلا ہوا جی بابے تو شاہی کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر سنیں نبیوں پر بھی، جب وہ پہلے نا گستاخی جب شروع ہوتی ہے نا، نیچے سے شروع ہوتی ہے نا، پہلے اس نے ولیوں کا کہا ہے تو بابے تو شاہی کچھ نہیں، اس کے بعد چلتے چلتے اس نے کہا بھی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، نبیوں پہ چلا گیا نا، کہتا ہے نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو اس کے اختیار میں کیا ہے؟ کیا یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا،
تو یہ بالکل کھلے عام ایک نبی کی شان میں توہین ہے. اور اس طریقے سے جو بزرگان دین ہیں ان کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اولیاء کرام تو برحق ہیں. یہ جو ننگ دھڑنگ ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے، اگر ان کی نفی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے بابے یعنی کتب غوث ابدال سارے کے سارے وہ ایک ہی کھاتے میں اسے ڈال دیے کہ سارے فارغ ہیں. اچھا بھائی تو کیا چیز ہے؟ یہ شے کچھ نہیں ہے، تو کون سی شے ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ بات یہ ہے نہ تو کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، نہ اس نے کسی کو استاد بنایا. اب وہ اپنے طور پر، جیسے کہ اگر کسی بندے کو اب دورہ پڑ جائے اور وہ سارا دن فارغ ہوتا ہے اور لگ جائے نیٹ کے اوپر، اس کو سنا تو ماشاءاللہ ہفتے کے بعد وہ کہے گا جی یہ سنی بھی غلط ہیں، شیعہ بھی غلط ہیں، سارا کچھ غلط ہے. بس وہ کہے کہ مجھے تو مرزا ہی ٹھیک لگ رہے ہیں. کسی چکر میں تو پھنسے گا نا وہ، اس کو مرزا سے لگنے لگے. اچھا پھر وہ ہفتے 10 دن تک مرزائیوں کو پڑھے گا، وہ یار یہ ٹھیک نہیں، اسی تو عیسائی سے لگ رہے ہیں. جب وہ اپنی اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو کسی چکر میں تو جا کے پھنسے گا، کسی گڑھے میں تو جا کے گرے گا. لیکن جو خود پڑھا ہوا ہے، جس نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے، تمام دنیا کے عیسائی سارے کے سارے پادری اکٹھے ہو جائیں، یہود و نصارہ سب اکٹھے ہو کر آ جائیں، سارا کفر اکٹھا ہو جائے، وہ جگہ سے ہلے گا نہیں، کیونکہ اس نے پکا سبق پڑھا ہوا ہے. تو ہر کام کے لیے استاد ضروری ہے. تو قرآن و حدیث بھی اتنا لاوارث نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی استاد ضروری ہے. اس کے استاد کا کسی کو پتہ ہے؟ انجینئر کر رہا تھا، پلمبر تھا، پلمبری کرتے کرتے اچانک مفسر بن کے بیٹھ گیا. ان استادوں کو تو پتہ ہے فلانے سے اس نے یہ پلمبری سیکھی ہے، لیکن یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اس نے قرآن کس سے سیکھا ہے. تو اس قسم کی باتیں کرنا العیاذ باللہ. ابھی چھوٹی سی آپ کی میں مثال دے رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ ہم تو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو گستاخی کرے گا وہ سب سے بڑا جہنمی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی مولوی نے تو اپنا دین چھپا رکھا ہے، جی یہ تو میں نے سب کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. بنو امیہ کے ہاں حدیثیں گھڑی جاتی تھی نعوذ باللہ، اور انہوں نے ایسی بنا دی ہے، اور انہوں نے یوں پھیلا دی ہے، اور انہوں نے دین کو اصل حدیث سے روک لی ہے. یعنی جو اللہ تشریح باتیں کرتے تھے یہ وہی باتیں کرنے لگے. کیا کوئی صحابی اللہ کے نبی کی بات چھپا سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. کس سے ختم ہو گیا نا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت ہے. جب اللہ کی جماعت اگر یہ غلط ہے، یہ اگر حدیثیں چھپانے پہ آ جائے، یہ اگر نئی حدیثیں گھڑنے پہ آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا باقی بچے گی؟ جب اللہ کی جماعت ہی الٹے کام میں لگ جائے. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میری جماعت ہے، سنو خبردار ہو جاؤ، اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت ہے اور کامیاب جماعت ہے. یہ کہتے ہیں انہوں نے چکر بازیاں کی، آپس میں یوں لڑتے تھے، آپس میں فلانا کام کرتے تھے، انہوں نے فلانے صحابی نے یوں کہہ دیا، فلانے نے ایسے کہہ دیا، فلانے نے ایسے کہہ دیا. اچھا بنو امیہ کو پکڑا ہوا ہے. بنو امیہ میں کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دوہرے داماد، ذو النورین. اچھا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کتنی شان والے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی شان والے ہیں. اگر یہ یزید کے کرندوں کو ان کو کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ ہمارا موقع بھی ہے کہ وہ یزید اچھا نہیں تھا. لیکن بنو امیہ میں سب کو رگڑا لگا دینا، اس میں کوئی صحابی بھی آتا ہے تو خیر ہے. بنو امیہ بڑے ظالم تھے، بڑے ایسے تھے. صحابہ کا بھی گستاخ ہے، بابوں کا بھی گستاخ ہے. بابوں سے کیا مراد ہے؟ اولیاء کرام. نبیوں کو کہنا ہے کہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نبیوں سے فارغ ہو گیا. اچھا پھر صحابہ کو جب کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، تو اللہ کی بھی چھٹی ہوگی. جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا، اولیاء کرام کو بھی نہیں مانتا، صحابہ کرام کو بھی نہیں مانتا، تو باقی مانتا کس کو ہے؟ اپنے باپ کو مانتا ہے کہ اسے کہتے ہیں میں تیرا بھی نہیں ہوں. ایسے بندے کا کیا اعتبار ہے؟ جو اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے، تو وہ کس کا ہے؟ تو وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کہ استاد نہیں ہے. اب ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی سنانے کے لیے، لیکن میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ تمام ساتھیوں کا ذہن صاف ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ بھئی علماء کے بعد جو یہ الزام ہے کہ یہ باتیں بتاتے ہیں تو چھپاتے ہیں، تو میں ہی تھا، میں نے بتا دیا. حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا.
حدیث ہے، سچی ہے، اور ہمیں کیا حکم ہے؟ بیٹھ کر کرو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی خود کھڑے ہو کے کریں اور ہمیں حکم دے کہ بیٹھ کے کرو. اب یہ حدیث بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، سب کچھ درست ہے، علماء کیوں نہیں بتاتے؟ بھائی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے. خود کیوں کیا؟ گھٹنے میں درد تھا، ایک موقع پر ایسا کیا، ایک موقع پر ایسا کیا کہ جب گھٹنے میں تکلیف تھی. اس وقت یہ سہولیات تو نہیں تھی جیسے آج کل سسٹم ہے، اس ٹائم ایسی سہولیات نہیں تھی، تو مجبوراً کھڑے ہو کے آپ کو کرنا پڑا. تو اب کیا کہیں گے؟ کیا ہم ہر ایک کو بتائیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے کیا تم بھی کرو؟ تو یہ بات بتانے کی ہے. ہاں اگر کوئی بندہ مجبور آتا ہے، کہتے ہیں میرے گھٹنے میں درد ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ علماء بتائیں کہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو آپ نے بھی اس کھڑے ہو کے کیا تھا، آپ کو اجازت اب کر سکتے. لیکن یہ نہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک ہیں ان کے پاس وہ آئیں تو ان کے پاس دیکھو نئی بات اللہ کے نبی نے یوں کام کر دیا، یعنی کہ اس بات کو نیا بنا کے اور اس کو شوشہ چھوڑ کے اور اس کو خوب پھیلاؤ، تشہیر کرو، جی میرے پاس وہ نئی بات آ گئی. جیسے مثال نے گلیری کے دم پہ ہلدی لگی، اس نے کہا میں پنساری ہوں، تو اس کے پاس کوئی نئی چیز اگر اس کے پاس آ گئی، اس کے لیے نئی ہے نا، علماء کے لیے تو نئی نہیں ہے، اس کے لیے نئی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی میں جب یہ بات بتاؤں گا تو ایک آگ لگ جائے گی، پتہ چلے گا علماء نے یہ باتیں چھپا کہاں رکھی تھی. الحمدللہ علماء ان کے پاس علم ہے، وہ اللہ کے نبی کے نائب اور وارث ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی ہے؟ قرآن کی کتنی آیات ہم پڑھتی ہیں جس میں اللہ کے نبی کو خود ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے. کیا ہم نے وہ آیات پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ اللہ کے نبی کی امانت اور صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آقا پاک علیہ السلام نے وہ باتیں چھپائی نہیں، امت تک وہ پہنچائی ہیں کہ میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے اور یوں ڈانٹا ہے، ساری بات بتا دی ہے. تو اللہ کے نبی جب بات نہیں چھپاتے تو جو ان کے وارث ہیں، جن کے نائب میں، وہ کیسے چھپا سکتے؟ تو اس لیے استاذ جب تک نہیں ہوگا، اگر یہ باتیں اتنی آسان ہوتی نا تو ہر بندہ بچوں کو پرائمری پاس کراتا ہے، اردو پڑھ لیتے ہو، اردو کی کتابیں لے لو، شروع ہو جاؤ. اور اتنا بڑا مفسر قرآن ہے، اتنا بڑا علامہ ہے کہ جس نے بھی بات کی کہ آؤ میرے ساتھ مناظرے کے لیے، تو دروازے بند، اندر سے کنڈیاں لگا دو. بھائی کسی کو پولیس بلا لیتا ہے، اندر چھپ کے بیٹھا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کا علم اتنا ہوتا ہے کہ اس نے 1 گھنٹے کا مطالعہ کیا ہو، 1 گھنٹے کی اس نے کہانی رٹی ہوئی ہے، اور 10 بندے بٹھا رکھے ہیں، تو نے یوں پوچھنا ہے، میں یوں کہوں گا، تو نے ایسا پوچھنا ہے، میں نے یوں بتانا ہے، تو نے یہ پوچھنا ہے. اور اگر وہاں بیٹھا کوئی بندہ پوچھے جی میں یوں پوچھ سکتا ہوں، خبردار، بس میرا علم ختم ہو گیا ہے. 4 بندوں کو اجازت ہے اور 4 سوال یہ پوچھنے ہیں، 5واں سوال کس نے کر دیا تو میرے پاس علم نہیں ہے، یہ اس کے اوقات ہے. تو علماء میں سے کسی نے آپ کو کہا کبھی علماء کے پاس اگر آؤ ایک سوال کرو، فلانا سوال کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، کس نے روکا؟ کیونکہ وہ علماء ہیں، اور یہ جاہل انسان ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ. بھی چھوٹا کاکا تھا وہ، تیرا چھوٹا بچہ تھا وہ. بھئی امام اعظم ہیں، امام اعظم سب اماموں سے بڑے ہیں اور براہ راست صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں. یعنی کہ اتنا گرے ہوئے یعنی کہ انداز سے کسی بڑے کا نام لینا. بات یہ ہے کہ جب ادب نہیں ہوگا نا، ادب کے بغیر اگر علم آ بھی جائے تو انسان کو شیطان بناتا ہے. شیطان کے پاس علم نہیں تھا، سب کوئی تھا لیکن ادب نہیں تھا. جب اللہ کا امر آ گیا، حکم آ گیا سجدہ کرو، تو اس کو ساری باتیں ایک طرف رکھ کے، اور ادب کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً جھک جاتا. بس بے ادب بد نصیب اور با ادب با نصیب. تو یہ بندہ گستاخ ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پہلے پتہ کون تھا؟ یہ پہلے یہ سنی تھا، یعنی کہ پہلے یہ بریلوی تھا، اس کے بعد پھر یہ اہل حدیث بنا ہے، اس کے بعد پھر یہ اہل حدیث سے یہاں تک پہنچا ہے. اب آدھا یعنی کہ بھئی مرزائی بن چکا ہے اور آدھا شیعہ بن چکا ہے، پتہ نہیں باقی اس میں کون کون اجزاء پائے جاتے ہیں. لیکن اینڈ اس کا کس چیز پر ہوگا؟ یہودیت پر ہو یا عیسائیت پر ہو یا شیعت پر ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت سے نکل چکا ہے. تو ایسے بندوں کا پھر انجام یہی ہوتا ہے. جو بندہ بزرگوں کی توہین کرتا ہو، یہ تو پکی بات ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو سکتا. مرزا کا پتہ ہے خاتمہ کیسے ہوا تھا؟ اس مرزا کا نہیں پتہ، تو زندہ ہے، وہ جو بڑا مرزا تھا، مرزا قادیانی، وہ کہاں پہ مرا تھا؟ سب کو پتہ ہے نا، لیٹرین میں مرا تھا.
اور ہمارا تو اصل عقیدہ جو ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے وہ ان کی تدفین وہیں پر ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی تدفین امی عائشہ کے حجرے میں کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ جہاں پر روح قبض ہو بس وہی جگہ ہے۔ تو مرزا قادیانی کی جگہ تو لیٹرین تھی، انہیں خود ہی تبدیل کر دی ہے، اس قانون سے ہٹ گئے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹا مرزا ہے اس کا اینڈ کہاں پر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اذا ذکروا، جب ان کو یاد کرائی جاتی ہیں، یعنی کوئی یاد کرانے والا ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی معلم ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس آیت میں یہ حکم ہے، اس آیت میں یہ حکم ہے، تو جو ایمان والے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ اس پہ اندھے ہو کے نہیں گرتے، اس میں سوچ و بچار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اتنا پیارے پیارے ہمیں احکامات عطا فرمائے۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری بیویوں میں، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے کیا بنا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اولاد کا دکھ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو نیک بنائے۔ اولاد میں اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی نشے والی آتی ہے، کوئی بدکاری کی، کوئی چوری کی، کوئی غلط چیز اس میں آ جاتی ہے، تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں بیچارے، وہ نہ زندہ لاشیں پھر رہی ہوتی ہیں، اندر سے اتنا ان کا دکھ ہوتا ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ کون بتایا جی میرا بیٹا ایسا ہے، میری بیٹی ایسی ہے؟ بندہ بتا سکتا ہے؟ یعنی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنے اندر لے لے کے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کوشش کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، اسلامی تعلیمات ان کو دو، لیکن ساتھ ساتھ دعائیں ہیں۔ حدیث پاک میں کہ سب سے بہترین دعا اولاد کے لیے ان کے ماں باپ کی ہوتی ہے، اللہ اس کو رد نہیں فرماتے۔ تو یہ جو آج کے درس میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا، اس دعا کو سب کے سب نہ یاد کر لیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس کو یاد کر لیں، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک صالح ہو، بیوی کی طرف سے مجھے سکھ ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، یہ دعا مانگتا رہے۔ اس دعا سے اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ مجھے ایک نمونہ بنا دے، کتنی پیاری دعا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایک ایسا اچھا گزرتا ہے، ہم کہتے ہیں میرا دادا نا بہت نیک تھا، میرے دادے کو جو لوگ جانتے ہیں ان سے آپ پوچھو، جنہوں نے دیکھا نا ان سے پتہ کرو، بڑا نیک تھا۔ تو ہم ایک بندے کی مثال دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے پر لازم ہے، جو رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے، کہ ہر بندہ وہ یوں کہے کہ مجھے متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو میرے بعد میں آنے والے ان کے لیے مجھے امام بنا دے، مجھے پیشوا بنا دے، یعنی کہ میری مثالیں دے۔ یہ نہیں کہ ایک پورے خاندان میں ایک بابے کو گنتے ہو، جی میرا بابا جی تھا، میرا دادا تھا، سب ایسے بنو کہ تم سب کے لوگ ایسی مثالیں دیں، تمہاری نسلیں جو ہے نا وہ اس پر فخر کریں کہ دیکھو ہمارے ماں باپ کتنے نیک تھے، کتنے عظیم انسان تھے، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے کبھی آتے تہجد کی نماز قضا نہیں، اس کیسے لوگ مثالیں دیں۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے، اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور ہمیں جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں راحت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزری جانی ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سارے سبق پہلے پڑھا دیے ہیں کہ تم یوں کرو، یوں دعائیں مانگو، یہ صفات اپناؤ، تو پھر تم میرے مقرب اور محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھی کوئی بندہ قرآن کو پڑھے نہیں، اس کو سنے نہیں، اس کو سمجھے نہیں، اس پر عمل نہ کرے، تو اس کی اپنی ہی بد نصیبی، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔